سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طلال ابراہیم اور صالحہ بروک سلطان محمود کی انٹیلیجنس کے ایجنٹ تھے۔ سلطان محمود کو متھرا میں بتایا گیا تھا کہ اس نے جس آسانی سے متھرا فتح کر لیا ہے، اتنی آسانی سے کنوج کا قلعہ سر نہیں کر سکے گا، اور جب دریائے جمنا کے کنارے پر واقع مونج نام کے قلعے کا محاصرہ کرے گا تو کنوج کی فوج اس پر عقب سے حملہ کرے گی اور اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے میں لڑنا پڑے گا، جس میں اس کی شکست کا امکان زیادہ ہے۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال لیڈر اس علاقے کے ہر راجے اور مہاراجے کو سلطان محمود کے خلاف اتحاد پر قائل کر رہا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ اپنی فوج بھی لے آیا ہوگا۔ سلطان محمود کی فوج مسلسل لڑ کر تھک چکی تھی۔ فوج کی نفری زخمی اور شہید بھی ہوئی تھی، اور یہ فوج اپنے مستقر غزنی سے 3 ماہ کی مسافت جتنی دور تھی۔ وہ بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان ہندوؤں کی کثیر تعداد اور تازہ دم فوج کے خلاف لڑنا تھا۔ اس نے متھرا سے کوچ کیا تو طلال ابراہیم اور صالحہ بروک کو چند روز پہلے کنوج کے گرد و نواح میں بھیج دیا گیا تھا کہ وہ ہندوؤں کی فوج، خصوصاً کنوج کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر فوراً اطلاع دیں۔ دونوں کو اس علاقے میں غریب اور خانہ بدوش گڈریوں کے بیس میں گھومتے پھرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ انہوں نے بلند درختوں اور پہاڑوں پر بھی چڑھ کر دیکھا۔ انہیں کسی فوج کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دریائے گنگا کو بھی دیکھا تھا، انہیں فوج کی کوئی کشتی نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں میں طلال ابراہیم کچھ اکتایا سا لگ رہا تھا۔ عربی نسل کا صالحہ بروک پہلے روز کی طرح تر و تازہ تھا۔ وہ اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا اور اس علاقے میں سردی خاصی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ چٹان پر ایسی جگہ لیٹ گئے جہاں سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے اوٹ موجود تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب صالحہ بروک کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ آوازوں سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ جس چٹان پر سوئے ہوئے تھے اس کے نیچے ان کے قریب ہی سے کچھ لوگ گزر رہے تھے۔ گھوڑوں کے ٹاپو بھی سنائی دے رہے تھے۔ صالحہ کو روشنی بھی نظر آئی۔ وہ کروٹ بدل کر پیٹ کے بل ہو گیا اور چند گز آہستہ آہستہ رینگ کر آگے ہو گیا، جہاں سے اسے اپنے نیچے ایک عجیب قافلہ گزرتا دکھائی دیا۔ سب سے آگے 2 آدمی مشلیں اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک تنومند آدمی تھا۔ اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ پنڈت ہے۔ اس کے پیچھے 5 خچریں جا رہی تھیں جو ایک دوسری کے پیچھے بندھی ہوئی تھیں۔ اگلی خچر کی لگام پنڈت کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے آخری خچر کے ساتھ ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ خچروں کے پیچھے 7-8 آدمی تھے۔ ہر ایک نے یہ رسی پکڑ رکھی تھی اور ایک ہاتھ اپنے سے اگلے آدمی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ عجوبہ یہ تھا کہ پنڈت کے سوا ہر آدمی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اندھوں کی طرح آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ مچلوں والے آدمیوں کی بھی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پنڈت تھوڑے تھوڑے وقفے سے کہتا جا رہا تھا، چلے چلو، میں دیکھ رہا ہوں، راستہ صاف ہے۔ یہ عجیب و غریب قافلہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ خچروں پر لکڑی کے بکس لدے ہوئے تھے۔ صالحہ بروک رینگ کر اپنے ساتھی طلال ابراہیم تک آیا، اسے جگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ رینگ کر اس کے ساتھ آئے۔ اب دونوں نے اندھوں کا یہ قافلہ دیکھا۔ انہیں کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ کیا ہے۔ 40-50 گز آگے جا کر قافلہ رک گیا۔ وہاں ایک اور چٹان دیوار کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ طلال اور صالحہ چٹان کے اوپر دبے پاؤں چلتے وہاں تک چلے گئے جہاں قافلہ رکا تھا۔ دونوں وہاں چٹان پر ایک درخت کی اوٹ میں لیٹ گئے۔ قافلہ اس چٹان اور ساتھ والی عمودی چٹان کے درمیان رکا ہوا تھا۔ مشلوں کے شعلے بہت بڑے تھے۔ طلال اور صالحہ کو وہاں دوسری چٹان میں ایک خلا نظر آیا جو نیچے سے اوپر تک چلا گیا تھا۔ خلا یا شگاف اتنا فراخ تھا کہ ایک خچر اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ پنڈت نے ایک مشل بردار کے ہاتھ سے مشل لے لی اور بولا، سب یہیں کھڑے رہو، میں واپس آ کر تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ پنڈت شگاف میں چلا گیا اور بائیں کو چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نظر آیا، مشل کی روشنی میں اس شگاف میں سے پیچھے چٹان کی دیوار نظر آئی۔ پنڈت وہاں کہیں غائب ہو گیا۔ مشل کی روشنی بھی کہیں گم ہو گئی۔ تھوڑے سے وقت بعد اس کی مشل پھر نظر آئی۔ وہ شگاف سے باہر آ گیا۔ کوئی آدمی اپنی آنکھوں کی پٹی میں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، پنڈت نے کہا۔ کسی نے پٹی ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ ان آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی رہیں۔ پنڈت ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان سے خچروں کے بکس اتروانے لگا۔ ایک مشل اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ دوسرے مشل برداروں کو اس نے اپنی ضرورت کے مطابق کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اندھے بکس اٹھا کر چلتے تھے، بعض گر بھی پڑتے تھے اور غائب ہوتے جا رہے تھے۔ کرتے کرتے خچروں سے بکس اتر کر چٹان کے اندر چلے گئے۔ خچریں باہر کھڑی رہیں اور تمام آدمی اندر چلے گئے۔ ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مال و دولت تھا جو یہاں چھپایا جا رہا تھا، مگر ان آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں کیوں بندھی ہوئی تھیں؟ یہ آدمی ڈاکوؤں کا سردار ہے، طلال ابراہیم نے کہا، اور یہ باقی آدمی بیکار میں پکڑے ہوئے ہیں۔ شاید اس کا گروہ مزید لوٹ مار کے لیے چلا گیا ہوگا۔ صالح طلال نے کہا، اگر یہ لوگ یہاں پہرا نہ بٹھائیں
تو ہم اس مال سے کچھ حصہ جو ہم اٹھا سکتے ہیں اڑا کر لے جا سکتے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ ہوش میں آؤ طلال، ثالیہ بروک نے کہا، ان خزانوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں فرض کو نہیں بھول رہا، طلال نے کہا، رات تو ہمیں یہیں گزارنی ہے، ہم کوئی کام نہیں کر رہے، جو کام ہوگا صبح ہوگا۔ رات کو یہ کام کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر چلے جائیں تو ہم غار کے اندر چلے جائیں گے، اندر کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہوتا تو وہ بھی بکس اندر لے جانے کے لیے باہر آتا، ہم اندر نہیں جائیں گے، ثالیہ نے کہا۔ ٹوٹے ہوئے خزانوں کو دل سے اتار دو، لوٹے ہوئے خزانوں کو دل سے اتار دو، خزانے اور عورت کی کشش نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں، دل سے تما نکال دو، تم پتھر ہو، طلال نے جھنجھلا کر کہا، تم پاگل ہو۔ ثالیہ بروک کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مچھلیں باہر آ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی جو پنڈت لگتا تھا اور باقی سب آدمی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے۔ پنڈت ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر خچروں تک لایا، اس نے انہیں خچروں پر سوار کر دیا۔ خچریں تھوڑی تھیں اور آدمی زیادہ، ایک ایک خچر پر پنڈت نے دو آدمی سوار کر دیے اور ان کے لگام ایک دوسرے خچر کے پیچھے باندھ کر خود اگلی خچر کی لگام پکڑ لی اور پیدل چل پڑا۔ وہ جب دور نکل گئے تو طلال نے ایک بار پھر ثالیہ سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، مگر ثالیہ نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے یہ بھی کہنا پڑا کہ طلال نے اگر یہ ضد جاری رکھی تو ثالیہ اسے قتل کر دے گا۔ طلال ابراہیم ہنس پڑا اور دونوں پھر سو گئے۔ رات تھوڑی رہ گئی تھی، ابھی صبح دھندلی تھی جب یہ پنڈت مہاراجہ کنوج راجیپال کی خوابگاہ کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ یہ مہاراجہ کی جاگنے کا وقت نہیں تھا، مگر خوابگاہ کی خادمہ جو باہر کھڑی تھی پنڈت کو دیکھتے ہی اندر چلی گئی اور باہر آ کر پنڈت سے کہا کہ اندر چلا جائے۔ وہ دروازے میں داخل ہوا تو شکنتلا رانی اندر سے نکلی۔ شکنتلا 30 سال سے کم عمر کی چھوٹی رانی تھی۔ بڑی رانی لکشمی کی عمر 40 سال سے خاصی اوپر ہو گئی تھی۔ شکنتلا بہت خوبصورت اور بڑے ہی دلکش جسم کی عورت تھی۔ وہ خوابگاہ سے نکلی تو یوں چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو، آنکھیں نیموا تھیں اور قدم بے خیالی میں اٹھ رہے تھے۔ اس کے جسم سے جہاں مدہوش کر دینے والی عطر کی خوشبو آ رہی تھی وہاں شراب کی بو بھی تھی۔ مہاراجہ راجیپال نے پنڈت سے کہا کہ دروازہ بند کر کے اس کے قریب بیٹھ جائے، رات خزانے کی آخری کھیپ وہاں پہنچا دی گئی ہے۔ پنڈت نے کہا کہ ان تمام آدمیوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے جنہوں نے بکس غار میں رکھے تھے۔ مہاراجہ کنوج نے پوچھا۔ انہیں قید میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پنڈت نے کہا، پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے، ان سب کو قید میں ڈال دیا گیا ہے اور میں نے قید خانے والوں سے کہہ دیا ہے کہ ان سب کو نہایت اچھی خوراک دی جائے اور انہیں ہر طرح سے آرام اور عزت سے رکھا جائے۔ پنڈت جی مہاراجہ راجیپال نے کہا، اب صرف آپ ہیں جو خزانے کے راز سے واقف ہیں، آپ کو یہ احساس تو ہوگا کہ میں نے آپ کی کتنی عزت افزائی کی ہے، اپنی فوج کے سیناپتی کو اس راز میں شریک نہیں کیا۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ شکنتلا رانی سے مجھے کتنا پیار ہے، مگر میں نے اسے بھی نہیں بتایا کہ میں تمام تر خزانہ قلعے سے کہیں اور منتقل کر چکا ہوں۔ مہاراج کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ پنڈت نے کہا، میں آپ کا خزانہ اس روز سے اس غار میں لے جا رہا ہوں جس روز سے یہاں اطلاع پہنچی ہے غزنی کے سلطان محمود نے متھرا پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اب اس کا رخ کنوج کی طرف ہے۔ اب خود جا کر وہ جگہ دیکھ آئی ہیں جو میں نے اس پہاڑی کے اندر بنوائی ہے۔ راج محل میں بھی کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ ایک رات آپ میرے ساتھ وہاں گئے تھے۔ آج میں نے آپ کے زر و دولت کی آخری کھیپ بھی اس جگہ پہنچا دی ہے، اس کی حفاظت کا انتظام مکمل ہو گیا ہے، اتنا مکمل کہ اب آپ بھی وہاں اکیلے جائیں تو شاید وہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ پنڈت نے کہا، وہاں پہرے پر کوئی ایک بھی انسان نہیں، سانپ پہرا دے رہے ہیں۔ مجھے ایک بات اور کہنی ہے، مہاراجہ نے کہا، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اگر اس سے پہلے میری موت آ گئی تو آپ کو میرے ساتھ مرنا ہوگا۔ پنڈت کے ہونٹوں پر طنز آلود مسکراہٹ آ گئی، بولا، زر و جواہرات کا نشہ اتنا برا ہوتا ہے کہ انسان درندہ بن جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ جو دولت میرے پاس ہے اس کے سامنے ہیروں اور سونے کی چمک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے بھجن، میری پرارتھنا اور ہری کرشن کے چرنوں میں راتوں کو جاگنا وہ دولت ہے کہ آپ جیسے مہاراجے اور ان کی فوجیں مجھے چیونٹوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو اپنا رازدان بنایا ہے، مہاراجہ راجیپال نے کہا۔ تمام مورخین نے، جن میں محمد قاسم فرشتہ اور البرونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ محمود غزنوی کو بتایا گیا تھا کہ اس کا مقابلہ کنوج میں ہوگا۔ کنوج کے حکمران خاندان کے متعلق سلطان محمود نے ایسی باتیں کی تھیں کہ اس پر عجیب سی قسم کی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ غزنی سے اسے کمک ملنے کی امید نہیں تھی، وہ ایسی چالیں سوچتا رہتا تھا جن سے کنوج کی فوج کو شکست دے سکے۔ متھرا میں اس نے اپنی فوج کو بہت آرام دے لیا تھا، مگر سالاروں اور نائب سالاروں کو اس نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے اس نے اماموں کے ذریعے تمام فوج کو پیغام بھی دیا تھا
یہ اس کے جذبے کا جنون اور عزم کی پختگی تھی کہ وہ یکے بعد دیگرے اتنے کلیز سر کر کے اور اتنے مار کے لڑ کر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر کنوج کے متعلق اسے جو رپورٹ ملی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ مہاراجہ کنوج راجیپال نے اپنا خزانہ کنوج سے کسی پہاڑی علاقے میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی پے در پے فتوحات اور اس کی برق رفتار یلغار کو دیکھ کر راجیپال حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا۔ کنوج کے بڑے مندر کا پنڈت اسے لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر اس کے پاس نہ لڑنے کی ایک وجہ اور بھی تھی جو اس نے پنڈت کو نومبر 1018 کی اس صبح اپنے خوابگاہ میں بتائی۔ مہاراج کا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے، پنڈت اسے کہہ رہا تھا۔ اب آپ سلطان محمود کا مقابلہ جم کر کریں، ورنہ کنوج کا مندر بھی مسجد بن جائے گا۔ یہ نہ بھولیں کہ جنہیں مسلمان بت کہتے ہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں، ان کی جو توہین ہو چکی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ دیوی دیوتاؤں کے قہر سے نہیں بچ سکیں گے۔ مہاراجہ نے پنڈت کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولا، جنہیں آپ دیوی دیوتا کہتے ہیں دراصل بت ہی ہیں۔ اگر ان میں قہر برسانے کی طاقت ہے تو اپنی بے عزتی کی سزا مسلمانوں کی فوج کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ متھرا میں اذانیں دینے والوں پر بجلی بن کر کیوں نہیں گرتے؟ مسلمانوں کی فوج دراصل دیوتاؤں کا قہر ہے جو اس دیش کی ان مہاراجوں پر پڑ رہا ہے جو اپنے مذہب کی توہین کرا رہے ہیں۔ پنڈت نے کہا، مگر آپ مذہب کی بجائے اپنے خزانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ غزنی کا سلطان خزانے لوٹ کر غزنی لے جانے کے لیے آتا ہے۔ مہاراجہ راجیپال نے کہا، وہ کنوج خزانہ نہیں لے جا سکے گا، وہ مجھے قید نہیں کر سکے گا، وہ یہاں پاگلوں کی طرح ہمارا خزانہ ڈھونڈتا رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے میں بھی نہیں ملوں گا، میں وہاں ہوں گا جہاں اس کی پوری فوج مجھے نہیں ڈھونڈ سکے گی، اسے مندر مل جائیں گے۔ پنڈت نے کہا، وہ مندروں کو اجاڑے گا، ہم کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ مہاراج، زر و جواہرات کے پیار نے آپ کو بزدل بنا دیا ہے، اب غزنی کے سلطان کو دھوکہ دینے کی سوچ رہے ہیں، مگر یہ بزدلی ہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی فوج کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ یہاں سے چوری چھپے بھاگ کر کہیں چلے جائیں گے تو آپ کی فوج اور رعایا کے دل میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میں بھگوان کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا فیصلہ بدل دیں۔ کنوج کا بچہ بچہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، انہیں مسلمانوں کے خلاف آگ کے بھگولے بنانا میرا کام ہے۔ مجھے سوچنے دیں، مہاراجہ راجیپال نے کہا، مجھے سوچنے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا اور بے چینی کی عالم میں کہنے لگا، میں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، آپ چلے جائیں، میں آپ کو ہر ایک بات نہیں بتا سکتا۔ پنڈت کے جانے کے بعد مہاراجہ کنوج راجیپال نے اپنی فوج کے سینئر کمانداروں کو بلایا اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یہ بظاہر بزدلی ہے کہ میں غزنی والوں کا مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں غائب ہو جاؤں گا۔ یہ محمود کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوگی، وہ کنوج میں پاگلوں کی طرح سر پٹکتا پھرے گا، وہ بھی یہاں سے جائے گا نہیں۔ اس کا مقابلہ ابھی کسی نے بھی نہیں کیا، اسے ہر جگہ آسان فتح حاصل ہوئی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ لڑ کر اور پیش قدمی کرتے کرتے اس کی طاقت بہت کم ہو جائے گی۔ میں اس عرصے میں دوسرے مہاراجوں کو ساتھ ملا کر بڑی زبردست فوج بنا لوں گا، پھر یہی کنوج سلطان محمود اور اس کی فوج کا قبرستان بن جائے گا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہ کرنے اور غائب ہو جانے کے حق میں جواز پیش کرتا رہا، مگر اس کے فوجی کمانڈروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے مہاراجہ کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا، سب بت بنے سنتے رہے۔ کیا آپ سب کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ اس نے سب سے پوچھا۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اس کے سیناپتی نے کہا، مگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ نہیں لڑے گا۔ مہاراج، یہاں سوال آپ کے یہاں رہنے یا غائب ہو جانے کا نہیں، یہاں مسئلہ مذہب کا ہے۔ اس جنگ کا تعلق براہ راست مذہب سے ہے۔ اگر ہندو راجے یوں میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا۔ مہاراجہ راجیپال نے ایک کاغذ کھول کر اپنے سیناپتی کو دے کر کہا، یہ سب کو پڑھ کر سناؤ۔ یہ لاہور کے مہاراجہ بھیم پال نٹر کا خط تھا جو اس نے منج کے رائے چندہ کو لکھا تھا۔ رائے چندہ نے یہ خط کنوج کے مہاراجہ راجیپال کو بھیج دیا تھا۔ بہت سے مورخوں نے اس خط کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق مہاراجہ بھیم پال نٹر نے رائے چندہ کو لکھا تھا، سلطان محمود ہندوستان کے حکمرانوں کی طرح نہیں، وہ سیاہ فام آدمیوں کا سردار نہیں، اس کا نام سن کر ہی فوجیں اس کے آگے بھاگ اٹھتی ہیں۔ اس کے گھوڑے کی لگام آپ کے گھوڑے کی لگام سے زیادہ مضبوط ہے، وہ تلوار کے ایک ہی وار سے مطمئن نہیں ہوا کرتا، وہ سلسلہ کوہ میں سے صرف ایک پہاڑی نہیں لیا کرتا۔ اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں چھپ جائیں۔ رائے چندہ نے یہ خط اس پیغام کے ساتھ مہاراجہ راجیپال کو بھیج دیا تھا کہ وہ لڑ کر مرنے کو ترجیح دے گا۔ اس نے یہ خط مہاراجہ راجیپال کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لیں۔ میں جانتا ہوں غزنی کا سلطان محمود کنوج کو کھنڈر بنا دے گا، مہاراجہ راجیپال نے کہا، لیکن یہی کھنڈر اس کی قبر بنیں گے اور ان کھنڈروں سے نیا کنوج ابھرے گا جو ہندو مت کا محافظ ہوگا۔
میں آپ سب کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ فوج کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تمام کمانڈر سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پنڈت عبادت میں مصروف تھا۔ یہ وقت اس کی عبادت کا نہیں تھا، لیکن مہاراجہ کنوج کے فیصلے نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسے اب یہی نظر آ رہا تھا کہ سلطان محمود آئے گا اور اس منظر کو اجاڑ کر اس کے دیوتاؤں کے بت توڑ دے گا۔ پنڈت اس وقت سے ڈر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کنوج سے دور ہی فنا کر دیں۔ وہ رویا بھی تھا اور بڑی دردناک آواز میں بھجن گا رہا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا، مگر وہ عبادت میں اتنا محو تھا کہ اسے پتہ نہ چل سکا کہ اس کے قریب کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس وقت چونکا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے دیکھا اس کے قریب مہاراجہ کنوج کی چھوٹی رانی شکنتلا بیٹھی تھی۔ آپ؟ پنڈت نے حیران ہو کے پوچھا۔ اس وقت وہ سنبھل گیا اور بولا، پہلے دیوی کے چرنوں میں ماتھا رکھ دیں۔ رانی شکنتلا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ پنڈت نے اپنے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑتی محسوس کی، ایک اس لیے کہ وہ شکنتلا رانی تھی اور دوسرے اس لیے کہ شکنتلا کے حسن میں جادو کا اثر تھا۔ پنڈت کا دل اس سوال سے بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ رانی اس وقت مندر میں کیوں آئی ہے۔ وہ عبادت کے لیے نہیں آئی تھی، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے۔ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کیوں آ گئی ہے؟ رانی شکنتلا نے کہا کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت پہلے نہیں دیکھی، کہ میں ان کنواریوں کے مقابلے میں کچھ نہیں جنہیں آپ منتخب کر کے اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا کرتے ہیں کہ یہ کنواریاں اب پاک ہو گئی ہیں۔ آپ اپنا مطلب بیان کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، پنڈت نے کہا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں عبادت میں مصروف ہوں، مہاراج، شکنتلا نے کہا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان دیوتاؤں کی جو 2 دن کی مہمان ہیں۔ ہری کرشن واسطیوں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کنواریوں کی قربانی کہاں گئی؟ ان معصوموں کا خون کس کھاتے میں گیا؟ کیا آپ مجھے مہاراج کی طرح مذہب سے گمراہ کرنے آئی ہیں؟ نہیں، رانی شکنتلا نے کہا، میں آپ کو مہاراجہ بنانے آئی ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خزانہ کہاں ہے، مجھے وہاں لے چلیں۔ ہم دونوں، میں اور آپ، خزانہ لے کے کہیں چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو کنوج کی گدی پر ہی بٹھا دوں۔ کیسا خزانہ؟ پنڈت نے کہا۔ میں خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنا عہد پورا کر رہے ہیں، رانی شکنتلا نے کہا، لیکن آپ کو مجھے اس راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ مجھے مذہب سے اور دیوی دیوتاؤں کی قہر سے نہ ڈرانا۔ مذہب کو میں ایک فریب کے سوا کچھ نہیں سمجھتی۔ میں صرف خزانہ حاصل کرنے نہیں آئی، آپ کو بھی ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ مذہب کوئی سا بھی ہو، مذہب کو فریب سمجھنے والے اس دنیا میں کبھی سکھی نہیں رہی، پنڈت نے کہا۔ غزنی کا سلطان کیوں فتح پہ فتح حاصل کرتا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسے اپنے مذہب سے اتنا پیار ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو مسلمان بنا دینا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ہمارے مذہب کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہمارا مذہب نفرت کے قابل نہیں تو اور کیا ہے، رانی شکنتلا نے کہا۔ مہاراج، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ 20-25 راتوں سے خزانہ کہیں لے جا کر چھپا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس راز سے آپ اور مہاراجہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا آپ اپنے خاوند کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ مہاراجہ کسی ایک عورت کا خاوند نہیں ہوتا، شکنتلا رانی نے کہا۔ آج رات وہ کسی اور کا خاوند ہے، اس لیے آپ کے پاس آنے کا موقع مل گیا ہے۔ مہاراجہ اس وقت تک میرا خاوند ہے جس وقت تک میرا حسن و جوانی قائم ہے۔ مہاراج، انسان جب تخت پر بیٹھ کر سر پر سونے کا تاج سجا لیتا ہے تو اس کے اندر انسانی جذبات مر جاتے ہیں، وہ محبت اور خلوص سے خالی ہو جاتا ہے۔ مہاراجہ کو صرف خزانے سے محبت ہے، اسے ایسا کوئی غم نہیں کہ غزنی کے فوجی مجھے اور مجھ جیسی تمام جوان اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ اپنے خزانے کو بچانا چاہتا ہے، اسے آپ کا اور آپ کے دیوتاؤں کا کوئی خیال نہیں۔ آپ اپنا خیال کریں اور آپ میری طرف دیکھیں، میں اس کے باوجود آپ کو خزانے کا راز نہیں دوں گا، پنڈت نے کہا۔ پھر آپ اغوا ہو جائیں گے، شکنتلا رانی نے کہا۔ آپ میری آنکھ کے اشارے پر قتل ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو قتل نہیں کراؤں گی۔ آپ کی دونوں آنکھیں نکلوا کر اور آپ کے جسم کی کھال کہیں کہیں سے کاٹ کر آپ کو جنگل میں چھوڑ دوں گی۔ اس موت کو تصور میں لائیں جو آپ کو بڑی آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھائے گی۔ اس اذیت کا تصور کریں جو آپ کو آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر پیاسا مارے گی۔ آپ کے زخموں پر مکھیاں بیٹھیں گی اور چونٹیاں چھڑیں گی، ہو سکتا ہے گدھ آپ کو زندہ ہی نوچنے لگیں۔ پنڈت اس طرح چپ چاپ سن رہا تھا جیسے اس کی زبان گنگ اور اس کے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہو۔ شکنتلا رانی کی آنکھوں کی چمک جس میں حسن کا سحر تھا اب ایک چڑیل کی آنکھیں بن گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے بول رہی تھی، اور اگر میں نے آپ پر رحم کیا تو میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گی، شکنتلا رانی نے کہا۔ میں مہاراجہ سے کہوں گی کہ آپ نے مندر میں بلا کر مجھ پر دست درازی کی ہے، میں گواہی بھی لے آؤں گی۔ میں اپنے جسم پر اپنے ہی ناخنوں سے خراشیں ڈال کر کہوں گی کہ آپ کے ناخنوں کی خراشیں ہیں۔ مہاراجہ آپ کی نہیں سنیں گے،
وہ جانتے ہیں کہ ان مندروں میں کیا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہر پنڈت، ہر سادھو عورتوں کا شکاری ہے۔ پھر آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ موت آپ کے لیے آسان ہوگی۔ پنڈت کے جسم نے جھرجھری لی اور وہ بولا، میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا، کب چلو گی؟ ابھی، شکنتلا رانی نے کہا، لیکن یاد رکھیں کہ مہاراجا تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میں 10 آدمی اور 10 عورتیں مہاراجا کے سامنے کھڑی کر کے ان سے کہلواؤں گی کہ آپ نے خزانے کا لالچ دے کر مجھے اپنے ساتھ باغ چلنے کو کہا تھا اور میں آپ کو موقع پر گرفتار کرانے کے لیے خزانے تک ساتھ چل گئی تھی۔ خزانہ اٹھوانے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے، پنڈت نے کہا۔ یہ انتظام خفیہ طریقے سے کیسے ہوگا؟ میں آج رات صرف جگہ دیکھنا چاہتی ہوں، شکنتلا رانی نے کہا۔ سارا انتظام میرا ہوگا اور خفیہ ہوگا اور آپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گی، آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا۔